آج کی اس نشست میں غزوہ احد کے جو بقیہ احوال اور کچھ واقعات بیان کرنے تھے، اس میں سے بھی جنگ کا ایک حصہ شاید ہم بیان کر پائیں کہ حضور، جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا پالا کس قسم کی قوم سے پڑا تھا۔ اگر غزوہ کے تمام احوال کو دیکھیں، واقعات کو دیکھیں، اس کی باتوں کو دیکھیں اور غور کریں تو ایک چیز بہت واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لڑنے والی یہ مکہ کی قوم جنگجو بھی تھی، جفا کش بھی تھی، بہادر بھی تھی، اور جان کی پرواہ نہ کرنے والے وہ لوگ جو جنگ کے تمام فنون پر، فنون حرب پر بھرپور مہارت رکھنے والے لوگ تھے۔ اگر حضور اور حضور کے صحابہ نے تھوڑی تعداد کے ساتھ ان کو شکست دی تو اس کی فقط ایک ہی وجہ تھی، وہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی اور اس پر اللہ پاک کی مدد و نصرت۔ یہ دو چیزیں اگر مسلمانوں کے گروہ کے پاس نہ ہوتیں تو کفار مکہ سے جنگ لڑ کے جیتنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی قیادت دنیا کی باقی ساری قیادتوں سے بالکل مختلف، دنیا کی اس وقت تک کی بادشاہتیں یا آج تک کے جرنیل یا قیامت تک آ کے لڑنے والے لوگ، انہیں ایک بات حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنی ہوگی کہ آقا نے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا اور لوگوں کو جنگ کرنے کے اصول سکھا دیے، اور جنگ کے دوران اللہ کا خوف اور خشیت اپنے دل میں رکھنے کی وہ مثالیں قائم کر دیں کہ شاید رہتی دنیا اس کی مثال دوبارہ پیش نہ کر سکے۔ میرا جی چاہا کہ میں احد کے میدان میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آقا دو جہاں نے وہ خطاب جو احد کے میدان میں کیا، جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخین سے آگے بڑھے، احد میں آ کر میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کو بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری زرہ مبارک پہنی، صبح کی نماز ادا کی، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے لشکر کو سامنے دیکھتے ہوئے اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر، بلکہ یہ 3 گنا نہیں بنتا، مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی تھی اور وہ کفار 3000 تھے۔ 3 گنا تو تب ہونا کہ اگر 2100 کفار ہوتے، 700 مسلمان، یہ اب 3.5 یا مجھے نہیں معلوم 4.25 گنا بن جائے گا، 7 بلکہ 4 گنا سے بھی زیادہ، 4 ٹائمز اگر وہ ہوتے تو 2800 ہوتے، وہ 4 ٹائمز زیادہ تھے مسلمانوں سے، 3000 کا لشکر، اور پھر اس پر مستضاد ان کا جنگی جنون، ان کے ساتھ ان کے جنگی اسلحہ، ہر چیز میں مسلمانوں پر بہت واضح برتری۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو بھی دیکھ رہے ہیں، حضور کا لشکر تھوڑی تعداد میں، ان کے پاس جنگی سامان پورا نہیں، ان کے پاس لڑنے والے جانور جو جن پر سواری کی جاتی ہے، گھوڑے اور اونٹ کوئی نہیں، اور مسلمانوں کی یہ بظاہر کمزوری حضور کے سامنے ہے۔ اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اپنے اپنے ذہنوں میں سوچ لیں کہ کوئی کمانڈر اس حال میں اپنی فوج کو کیا نصیحت کرے گا جب اس کی فوج 4 گنا کم ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، ان کے پاس زریں بھی نہیں، ان کے پاس تلواریں تھوڑی، ان کے پاس ساری چیزیں کم ہیں، اور دوسری طرف ہر چیز کی بہتات ہے۔ اب وہ کمانڈر اپنے جانثاروں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہا ہے۔ ذرا چشم تصور میں احد کے میدان کو لائیں، بالکل سامنے کفار کا لشکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو خطاب کیا۔ آقا نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی بہ فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگو، میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں جس کی وصیت مجھے میرے رب، میرے اللہ نے کی،
اور وہ یہ کہ میں اس کی اطاعت کروں، اچھے کاموں کے جو اس نے حکم دیا اس کی اطاعت کروں، اور جو چیزیں اس نے حرام کر دیں میں اس سے بچا رہوں۔ ثم انکم اليوم فی منزل اجر و ذخر لمن ذکر الذی علیہ، میرے آقا نے فرمایا پھر سن لو، تم آج اس جگہ پر ہو جہاں پر، اس مقام پر ہو جس جگہ پر اجر اور ثواب ہے، جہاد کا مقام، جس نے اس مقام کو، اجر اور ثواب کو یاد رکھا اس کے لیے۔ پھر فرمایا ثم وطن نفسہ لہ علی الصبر والیقین والجد والنشاط، آقا نے ارشاد فرمایا پھر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو صبر، یقین اور جہد مسلسل اور خوش دلی کا خوگر اور عادی بنا لیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ، لوگوں دشمن کے ساتھ جنگ لڑنا ان حالات میں بہت مشکل کام ہے، صبر والا کام ہے، اور کم لوگ ہیں جو اس صبر آزما مرحلے میں صبر کر سکتے ہیں۔ الا من عزم اللہ تعالی رشدہ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ پاک اپنی ہدایت پر عزم اور یقین عطا فرما دیتا ہے۔ فإن اللہ تعالی مع من اطاعہ، میرے صحابہ سن لو، اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے اس کی اطاعت کی۔ وإن الشیطان مع من عصاہ، اور شیطان ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی معصیت کرتے ہیں۔ فافتحوا اعمالکم بالصبر علی الجہاد، جہاد میں صبر کے ساتھ اپنے اعمال کا آغاز کرو۔ والتمسوا بذلک ما وعدکم اللہ تعالی، اور وہ انعام جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا، جہاد کر کے اس انعام کو تلاش کرو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وعلیکم بالذی امرکم بہ، تم پر ان تمام چیزوں کی پابندی لازم ہے جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا اپنے کتاب میں۔ فرمایا فإنی حریص علی رشدکم، لوگوں میں تمہاری ہدایت کا بہت زیادہ چاہنے والا ہوں۔ وإن الاختلاف والتنازع والتثبیت من امر العجز والضعف، لوگوں سن لو، اختلاف، جھگڑا اور بزدلی عجز اور کمزوری کا باعث بنتے ہیں۔ وہ اور یہ عجز اور کمزوری وہ چیزیں ہیں مما لا يحب اللہ تعالی، جنہیں اللہ کسی بھی صورت پسند نہیں فرماتا۔ ولا یؤتی علیہ النصر والظفر، اور اگر عجز اور کمزوری آ جائیں تو اللہ کی مدد و نصرت نہیں آتی۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، جدد فی صدری ان من کان علی حرام فرق اللہ تعالی بینہ و بینہ، لوگوں سنو یہ بات میرے سینے میں دوبارہ مضبوط کر دی گئی، جدد فی صدری، یہ بات میرے سینے میں اس بات کی تجدید کر دی گئی، تازہ کر دی گئی یہ بات کہ جس شخص نے اللہ کے حرام کام کیے، جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا، جو شخص خدا کے حرام میں پڑے گا اللہ اپنے اور اس شخص کے درمیان فاصلہ کر دے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ومن رغب لہ عنہ غفر اللہ تعالی لہ ذنبہ، اور جو اللہ کے حرام کاموں سے دور چلا جائے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ومن صلی علیہ صلاۃ، اور جس نے میرے اوپر درود بھیجا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ عشرا، اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر 10 بار درود بھیجیں گے۔ ومن احسن من مسلم او کافر وقع اجرہ علی اللہ، اور جس شخص نے کسی مسلمان یا کافر سے نیکی کی اس کا اجر اللہ پر ہے اور اللہ اس کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ ومن احسن، فرمایا فی عاجل دنیاہ و عاجل آخرتہ، اس دنیا کی جلدی میں بھی اور آخرت کی دیر میں بھی اس کو اس کا انعام مل کر رہے گا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ شخص جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، فعلیہ الجمعۃ، اس پر جمعہ کی نماز فرض ہے، الا صبیا او امرأۃ او مریضا او عبدا مملوکا، سوائے نابالغ بچے کے، عورت کے، بیمار شخص اور غلام کے، باقیوں پر جمعہ فرض ہے۔ اب یہ حضور میدان جنگ میں ارشاد فرما رہے ہیں، باتوں پر ذرا غور کریں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ جنگ کے اندر، کوئی عام جمعۃ المبارک کا خطاب نہیں ہے حضور کا، میدان جنگ جہاں حضور کی اپنی فوج دشمن کی فوج سے 4 گنا کم ہے،
اور اتنی کمزوری کے عالم میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو جس چیز کی نصیحت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رہے تو آپ کے ہمارے ایمانوں کی مضبوطی ہوگی۔ ان حالات میں بھی میرے مصطفیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص اللہ کے حرام میں پڑے، کوئی اور حرمت کے درمیان میں اور اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی میں پڑے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت پر کار بند رہنے کو مجاہدین کے لیے بھی لازم قرار دے رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ومن استغنا عنہا استغنا اللہ عنہ، جو شخص جمعہ سے لاپرواہی کرے گا اللہ اس سے لاپرواہی کرے گا۔ جو جمعہ سے بے فکری کرے گا خدا کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے خدا کو۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی ہے، تمام تعریفوں کا مالک ہے۔ فرمایا ما اعلم من عمل یقرب الی اللہ تعالی الا وقد امرتکم بہ، لوگوں کوئی ایسا عمل جو تمہیں اللہ کے قریب کرے میں نے وہ نہیں چھوڑا، میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا۔ ولا اعلم من عمل یقرب الی النار الا وقد نہیتکم عنہ، اور میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا جو تمہیں دوزخ کے قریب کرے اور میں نے تمہیں اس سے روکا نہ ہو۔ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب کرتی ہے میں نے وہ تمہیں بتا دی، ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب کرتی ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی۔ وَأَنَّهُ قَدْ نَفَثَ فِي رُوعِي الرُّوحُ الْأَمِينُ، میرے دل میں جبریل امین نے یہ بات ڈالی لوگوں، إِنَّهُ لَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفَى أَقْضَى رِزْقَهَا لَا يُنْقَصُ مِنْهُ شَيْءٌ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کوئی شخص نہیں مرے گا مگر اپنا رزق پورا کر کے مرے گا، خواہ وہ رزق اس سے کتنا ہی دوری پر کیوں نہ ہو، اپنا رزق پورا کر کے مرے گا، اس کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا۔ وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، اگرچہ کہ وہ رزق اس پر مشکل میں ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے، رزق لپیٹ لیا جائے، مگر جب تک اس کے نصیب کا رزق ختم نہیں ہوگا وہ نہیں مرتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ یہ مجاہدین جو کفار کے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں میرے آقا ان کو خدا سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ گھروں میں اپنے بستروں پر آرام سے رہنے والوں کے لیے یہ احکام کتنے سخت ہوں گے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو۔ وَأَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، رزق طلب کرنے میں اچھے کام حلال کام کرو، طلب رزق میں اچھا طریقہ اختیار کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاؤُهُ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَى، رزق طلب کرنے میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تمہیں اللہ کی نافرمانی ہو جائے، رزق کی تلاش میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا عِندَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، جو اللہ کے پاس ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت سے حاصل کرو۔ مل معصیت سے بھی جائے گا، اللہ کے پاس کا رزق نافرمانی سے بھی ملے گا۔ وہ رب ایسا نہیں ہے کہ کوئی نافرمانی کر دے تو وہ اس کا رزق روک لے، وہ رب ایسا نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں، ہمارا کوئی ملازم ہماری بات نہ مانے ہم اس کی تنخواہ روک لیتے ہیں، ہم اس کی روٹی روک لیتے ہیں۔ اللہ اپنی معصیت کرنے والوں سے رزق نہیں روکتا، مگر خبردار رزق طلب کرنے میں خدا کی معصیت نہ کرنا، رزق طلب کرنے میں حرام راستہ اختیار نہ کرنا، رزق کی طلب میں ناجائز راستے اختیار نہ کرنا۔ جائز راستے سے رزق اختیار کرو کہ اس میں عزت ہے۔ حضور نے فرمایا جائز راستے سے رزق اختیار کرو کہ اس میں عزت ہے۔ ناجائز راستے کا رزق ذلت کا باعث بنتا ہے، اس دنیا میں اس کی ممکن ہے ڈھیل ہو جائے، ممکن ہے گرفت ہو جائے۔ آپ کے سامنے ہے اس دنیا میں جنہوں نے مال کے پہاڑ بنا لیے، جنہوں نے دنیا بھر میں اپنے مالوں کی جائیدادوں کی انتہا کر دی، مگر جب خدا کی گرفت آتی ہے تو ناجائز طریقے سے اختیار کردہ مال انسان کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے، اور آخرت کی رسوائی اس سے شدید تر ہے۔ آخرت کی رسوائی اس سے بولیں شدید تر ہے، شدید تر ہے۔ اور فرمایا لوگوں قد بین لکم الحلال والحرام، اللہ نے تمہارے لیے حلال اور حرام واضح کر دیا۔ غیر ان بینہما شبہا من الامر من وقع فیہا کان کالراعی الی جنب العما، فرمایا سوائے ان چیزوں کے جو مشتبہ ہیں،
حلال اور حرام کے درمیان کوئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو مشتبہ ہیں، جو متشابہات میں پڑ گیا، شبہ والی چیزوں میں پتہ نہیں حلال ہے یا حرام، یہ شک والی چیز میں جو پڑا وہ ایسے راعی کی مانند ہے، ایسے چرواہے کی مانند ہے جو دوسرے شخص کے کھیت کے قریب اپنی بکریاں چراتا ہے۔ کسی دوسرے کے کھیت کے قریب بکریاں چرانے والا ہر وقت خطرہ ہے کہ کوئی بکری ادھر چلی جائے گی، ہر وقت خطرہ لگا رہے گا کہ بکری ادھر چلی جائے گی، ہر وقت حرام میں پڑے رہنے کا شبہ رہے گا، ہر وقت ڈر رہے گا کہ یہ حرام میں پڑے گا۔ میرے آقا نے فرمایا حرام سے دور رہو، متشابہات سے دور رہو، لوگوں اتنا دور رہو، اتنا دور رہو کہ حرام میں پڑنے کا ڈر ہی نہ ہو، حرام میں پڑنے کا بولیں ڈر نہ ہو۔ اور حضور نے مثال کیسی دے دی کہ کوئی چرواہا دوسرے کے کھیت کے قریب اپنی بکریاں نہ چرائے، ڈر ہے کسی وقت اچانک ادھر چلی جائیں گی۔ اور فرمایا یہ جو ہے نا کھیتوں کے درمیان میں ایک باڑ لگی ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہر مالک اپنی باڑ لگاتا ہے، ہر مالک اپنی باڑ لگاتا ہے، اور جس کی باڑ کو چھیڑیں وہ ناراض ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا لوگوں سنو، وَلَيْسَ مَلِكٌ إِلَّا وَلَهُ حِمَّةٌ، کوئی ایسا مالک نہیں جو اپنی باڑ نہ لگاتا ہو، ہر مالک اپنی باڑ لگاتا ہے۔ اور فرمایا الا وان حم اللہ تعالی محارمہ، لوگوں یاد رکھو اللہ کی باڑ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اللہ نے بھی باڑ لگا دی۔ حلال چیزوں کے اندر رہو، رزق حلال میں رہو، عمل حلال میں رہو، اطاعت میں رہو، معصیت سے دور رہو۔ اللہ کی باڑ لگی ہوئی ہے اس کے قریب مت جانا، اللہ کی باڑ کو مت توڑنے کی کوشش کرنا، کیوں؟ جو اللہ کی باڑ توڑے گا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ حضور اپنے مجاہدین کو خطاب کر رہے ہیں، اور فرمایا الا والمؤمن من المؤمنین کالرأس من الجسد، فرمایا لوگوں مومن مومنین میں ایسا ہے جیسے جسم میں سر ہوتا ہے، اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ، جب سر میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اپنے ہر بھائی کی تکلیف محسوس کرو، اپنے ہر بھائی کی تکلیف محسوس کرو۔ اور فرمایا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں جب تک میں نہ کہوں جنگ شروع نہ کرنا، جب تک میں نہ کہہ دوں جنگ شروع نہ کرنا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا یہ میری تلوار ہے، کون اس کا حق ادا کرے گا؟ وہ میں نے پچھلے جمعہ المبارک کو آپ کو اس کا پورا واقعہ سنایا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تلوار لی اور پھر اس تلوار کا حق بھی ادا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عینین کے مقام پر، اگر آپ نے احد کے میدان کی زیارت کی ہوئی ہے، یقیناً جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں احد کے میدان کی زیارت کی، جب احد کے میدان کی طرف اپنا رخ کر لیں تو بائیں طرف ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے، وہ عینین اس کا نام تھا۔ اس پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز کھڑے کر دیے، 50 تیر انداز، اور حضرت عبداللہ ان کے سردار تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیر اندازوں کو سفید کپڑے پہنائے، میرے آقا نے حکم دے کے پیچھے سے ساتھ لائے تھے کہ 50 لوگ سفید کپڑوں میں آ جائیں، سفید لباس ان کا۔ فرمایا تمہارا کام فقط یہ تیر اندازی کرنا، یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، اگر آپ لوگ یہ دیکھو کہ دشمن نے ہمیں قتل کر دیا، ہمارا ایک بھی فرد باقی نہیں بچا، پرندے آ کر ہمیں نوچ رہے ہیں، جانور آ کے ہمارے جسم کھا رہے ہیں، اس کے باوجود تم نے اس جگہ سے نہیں ہلنا۔ حضور نے ان سے کہا کسی صورت اپنی جگہ نہ چھوڑنا، کسی صورت اپنی جگہ، یعنی اس کی انتہا کر دی میرے آقا نے۔ انتہا یہ ہے کہ پرندے ہمیں نوچیں، جانور ہمیں کھائیں، ایک بھی فرد باقی نہیں بچا، تم نے یہاں جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم دیکھو ہم نے دشمن کو مار دیا، ہم نے دشمن کو بھگا دیا، دشمن اپنی جوتی اپنے سر پہ رکھ کے بھاگ رہا ہے، خبردار پھر بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ یہ بات کہنے کے بعد میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تو جانتا ہے میں نے بات پہنچانے میں کمی نہیں کی، میرے مالک میں نے بات پہنچانے میں کمی نہیں کی، اتنی واضح بات بتا دی، کسی صورت اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ 50 تیر اندازوں کو فرمایا یہاں سے تاک تاک کے نشانے لگانا، یہاں سے نشانے لگانا اور دشمنوں پر تیر اندازی کرتے رہنا، اللہ تمہیں تمہاری تیر اندازی کا اجر عطا کرے گا۔ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کر دیا، اس کے بعد میدان میں
یہ 50 افراد کے بعد 650 افراد تھے میرے آقا کے پاس. انہیں حضور نے احد میں ترتیب لگائی. میمنہ جو دایاں حصہ تھا حضور کے لشکر کا سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. یہ حواری رسول تھے, حضور کے پھوپھیزاد بھائی بھی تھے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بائیں جانب حضرت منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, منذر بن عمرو کو بائیں طرف کا حصہ جس کو میسرہ کہتے ہیں اس کی قیادت ان کو دی. اور پھر حضور نے پوچھا بتاؤ کفار کا علم بردار کون ہے, کون شخص ہے جو ان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے. لوگوں نے غور سے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی عبد الدار کا ایک شخص ہے. بنی عبد الدار بڑا اچھا قبیلہ تھا, طلحہ بن ابی طلحہ. حضور نے ارشاد فرمایا انہوں نے بنی عبد الدار کو عزت دی. بڑا جو مین جھنڈا جس کو دیں ظاہر ہے اس کو عزت. آقا نے فرمایا نحن احق بالوفاء منہم, ہم عزت اور وفا دینے میں ان سے زیادہ آگے ہیں, زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بنی عبد الدار کو عزت دیں. حضور نے فرمایا بنی عبد الدار کا نوجوان خوبصورت حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہزادہ مکہ کا شہزادہ, حسن میں ایسا کہ لوگوں کو شک پڑتا تھا کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دور سے دیکھیں تو مصعب ابن عمیر حضور سے ملتے جلتے تھے, ان کی شکل و شباہت میرے مصطفیٰ والی تھی. اتنا پیارا کڑیل جسم اور اتنا لباس اچھا پہنتے, مالدار تھے, اللہ پاک نے مال دیا تھا, تجارت کرتے تھے, خوبصورت کڑیل نوجوان حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو میرے مصطفیٰ نے آگے بلایا, فرمایا مصعب انہوں نے بنی عبد الدار کو جھنڈا دیا, ہم بھی آپ کو عزت دیتے ہیں, یہ جھنڈا مسلمانوں کا آپ کے پاس ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا دے کر مسلمانوں کو کھڑا کر دیا. فرمایا اب جب میں حکم دوں اس کے بعد جنگ لڑنی ہے. کفار کا لشکر بہت مضبوط تھا, ان کے پاس حضرت اس وقت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے, میمنہ پر وہ تھے, میسرہ پر اکرمہ ابی جہل تھا, اور تیر اندازوں کا سربراہ عبداللہ بن ربیعہ تھا, اور پیدل افراد تھے بے شمار, گھوڑے ان کے پاس, اونٹ ان کے پاس, عورتیں ان کی ناچتی گاتی تھیں, اور ان کو تھا کہ آج ہم نے مسلمانوں کا ایک بھی فرد زندہ نہیں چھوڑنا, ایک بھی فرد. بنی عبد الدار کے پاس ابو سفیان آیا تو اس نے کہا اے بنی عبد الدار آج ہمیں شکست نہ دے دینا, تمہاری وجہ سے دیکھنا کہیں ہم لوگ ہار نہ جائیں, ہماری شکست کی وجہ تم نہ بن جاؤ. انہوں نے کہا یہ تم کیا بات سوچ رہے ہو, ہم مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں اور مقابلہ کریں گے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت زبیر کا شوق تھا کہ حضور اپنی تلوار مجھے دیں, اور ان کو گلہ بھی تھا کہ حضور نے اپنی تلوار مجھے دینے کے بجائے ابو دجانہ کو کیوں دے دی. پچھلے جمعہ کو میں نے آپ کو ان کی بات سنائی تھی کہ ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے کہ دیکھوں مصطفیٰ کی تلوار کا حق کیسے ادا کرتا ہے, اور جب ابو دجانہ کو لڑتے دیکھا تو کہتے ہیں میرا دل صاف ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک بندہ چنا. حضرت زبیر ایک اونٹ سوار تیز آواز والا, اس نے آواز دی حل من مبارزن, حل من مبارزن, آؤ کوئی لڑنے والا ہے تو میرے سامنے آؤ. حضرت زبیر تیزی سے, مسلمانوں کے پاس تھوڑے سے اونٹ تھے بندھے ہوئے, ایک اونٹ پر چھلانگ لگا کے بیٹھے, اونٹ کو آگے بڑھایا, تیزی سے میدان جنگ میں گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان میں سے جو پہلے اونٹ سے گر گیا وہ مارا جائے گا. مقابلہ بہت سخت ہوا, بہت مقابلہ بہادری کے ساتھ لڑے. اسی لڑنے کے دوران جب حضور نے دیکھا حضرت زبیر کے داؤ پیچ لڑنے کے, تو میرے آقا نے فرمایا ہر شخص کا ایک حواری ہوتا ہے, لکل نبی حواری, ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے. آپ نے پڑھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے, فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں, محبوب ساتھی, جان قربان کرنے والا. فرمایا وہ حواری اور میرا حواری زبیر بن العوام ہے, زبیر میرا حواری ہے. وہ زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکا وہ کافر, ان کے تلوار کا وار نہ سہ سکا, نیچے گر پڑا. اس کے نیچے گرتے ہی حضرت زبیر نے اپنی تلوار اس کے اوپر ڈال کے نیچے چھلانگ لگا کے وزن ڈالا, وہ کافر وہیں پر تڑپ تڑپ کے مر گیا. اس کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے بہت بے جگری سے لڑے. آپ کی بہادری کا عالم یہ تھا, کسی ظالم نے تلوار کا وار کر کے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا, جھنڈا نیچے نہ گرنے دیا, فوراً بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا,
اب اس کو جھنڈے کو، اب لڑ نہیں سکتے تھے، تلوار نیچے چھوڑ دی، جھنڈا اوپر کیے ہوئے، اور پڑھتے تھے وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول۔ اب ان کو پتہ تھا تلوار ہاتھ میں نہیں ہے، مر جانا ہے، مصطفیٰ کا نام لیتے لیتے مر جاؤں یہ خواہش تھی ان کی۔ محمد محمد کریندے گزر گئی، احد کولو احمد بلیندے گزر گئی۔ ان کا شوق تھا کہ مروں تو اس حال میں کہ نام مصطفیٰ زباں پر ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب حال یہ تھا نعرہ تحقیق۔ اپنے گھٹنوں سے پاؤں سے مضبوطی سے سواری کو پکڑا ہوا، اور کوشش تھی بس سواری رکی رہے اور جھنڈا میرے ہاتھ میں رہے۔ کسی ظالم نے دوسرے بازو پر مارا، دوسرا بازو کٹ گیا، مگر جھنڈے کو دو کٹے ہوئے بازوؤں سے سینے سے لگا لیا، جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا۔ پھر تیروں کی بارش ہو گئی آپ پر، چونکہ سب کو پتا تھا کہ جھنڈا گرے گا تو مسلمان ہار جائیں گے۔ جب جھنڈا نیچے جانے لگا، سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے تیزی سے آگے بڑھ کے اس جھنڈے کو اٹھا لیا۔ اب مسلمانوں کے لشکر کا جھنڈا سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے پاس تھا۔ اس جنگ میں لوگوں، طلحہ بن ابی طلحہ کفار کی طرف سے سردار تھا، طلحہ بن ابی طلحہ مارا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کا بھائی ابو شیبہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ ان کا جھنڈا بھی گرتا تھا، دوسرا اٹھا لیتا، پھر گرتا تیسرا اٹھا لیتا، پھر گرتا چوتھا اٹھا لیتا۔ طلحہ بن ابی طلحہ کا بھائی مارا گیا، پھر اس کا دوسرا بھائی ابو سعد بن ابی طلحہ مارا گیا، پھر اس کا بیٹا اس کے سامنے مصافح بن طلحہ مارا گیا، پھر اس کا دوسرا بیٹا کلاب بن طلحہ مارا گیا۔ جو جھنڈا گرتا تھا کوئی شخص آگے بڑھتا، جھنڈا اٹھا لیتا۔ کفار کے 11 افراد مارے گئے، کوئی مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں، کوئی حضرت سیدنا امیر حمزہ کے ہاتھوں، کوئی حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں مرتے تھے، جھنڈا دوسرا اٹھا لیتا۔ اندازہ کریں کس بلا کی بہادر قوم سے مسلمانوں کا پالا پڑا تھا۔ بے انتہا بہادر تھے، بے انتہا جنگجو تھے، اور تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ پھر خدا نے مصطفیٰ کریم کو اپنی نصرت سے فتح عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی فتح اللہ کی مدد و نصرت سے تھی، اور مسلمانوں کے جذبے سے تھی۔ مسلمانوں کا جذبہ یہ تھا، مسلمانوں کا جذبہ کہ جب مسلمان اس میدان میں نکلے، اس میدان میں لڑنے والے، آخری بات کہہ کے آج کی گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر میں انشاءاللہ غزوہ احد پر ہی مسلمانوں کے کچھ واقعات رہتے ہیں میں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ دین مصطفیٰ کیسے ہم تک پہنچا۔ کس طرح جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو جس نے قتل کیا تھا، ان کو شہید کیا تھا، اس نے آواز بلند کر دی، قتلت محمد واللہ، قتلت محمد واللہ، اللہ کی قسم محمد کو میں نے قتل کر دیا، میں نے مصطفیٰ کریم کو قتل کر دیا۔ اور ہوا یہ تھا کہ زور کا ایک کفار کا غلبہ تھا، کفار کا ایک حملہ تھا۔ حضور کے ارد گرد چند صحابہ تھے، باقی سارے یہ آواز سن کر کہ حضور شہید ہو گئے ان کے دل برداشتہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضور کی خاطر لڑتے تھے، حضور کی خاطر مرتے تھے، اب جب آقا ہی نہیں رہ گئے تو ہم لڑیں کیوں؟ کچھ لوگوں کا ایسا دل ٹوٹا وہ واپس مدینہ کی طرف چل پڑے، کچھ لوگ بے جگری سے لڑنے لگے کہ اب بس میدان میں ہی مر جائیں، ہمارے جینے کا فائدہ نہ رہا، اور کچھ وہ تھے جن کو یقین تھا کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، حضور آخری نبی ہیں، کیسے ممکن ہے کفار حضور کو شہید کر دیں۔ وہ حضور کو ڈھونڈ رہے تھے۔ حضور کے ارد گرد لوگوں میں حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت شماس، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، یہ چند افراد حضور کے گرد گھیرا کیے ہوئے تھے، ہر طرف سے تیر اندازی تھی۔ کفار نے دیکھ لیا یہاں کچھ ہے، تیر آتے تھے، حضرت طلحہ تھے، حضور کی طرف تیر آتے تھے، کوئی اپنے ہاتھوں پر روکتا، کوئی اپنے چہرے پر روکتا، کوئی اپنی پیٹھ پر روکتا۔ حضرت شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان جنگ، مسلمانوں کی جنگ کے واقعات آگے سناؤں گا کیسے ختم ہوئی جنگ، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی زخمیوں کو دیکھا تو شماس بن عثمان کی سانسیں چل رہی تھیں، سانسیں چل رہی تھیں، بہت مشکل حالت میں تھے۔ میرے آقا رو پڑے، حضور نے فرمایا میں نے جنگ میں دیکھا ہے
میری طرف کوئی بھی تلوار کوئی بھی تیر کسی ناحیہ سے کسی طرف سے بھی آئی الا وقانی شماس بنفسہ ہی، ہر تلوار اور ہر تیر کو شماس اپنی جان سے روکتا تھا۔ تلواریں ختم ہو گئی تھیں، کچھ باقی نہ بچا تھا، اور حضرت شماس اپنے جسم سے روکتے حضور کو۔ اور آپ اندازہ کریں جب جسم پر تیر اور تلوار لگے تو کون ہے انسان، ظاہر ہے گوشت پوت کا بنا ہوا انسان فوراً جگہ سے ہٹتا ہے، تلوار لگتی ہے، تیر لگتا ہے، نیزہ لگتا ہے، درد ہوتی ہے، شدید درد ہوتی ہے، مگر حضور کے یہ عاشق کیسے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ تلواریں لگتی تھیں، تیر آ کے لگتے تھے، دور سے پتھر آ کے لگتے تھے، مگر اپنی جگہ سے ہلتے نہ تھے تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ میرے آقا فرماتے تھے جس طرف سے بھی کوئی چیز آئی مجھے شماس بن عثمان نے اپنے جسم سے بچایا، مجھے شماس نے۔ اگلے دن انہیں اٹھا کے لے گئے مدینہ منورہ۔ جب جنگ ختم ہوئی حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اپنے پاس رکھا، علاج کیا ان کا، ان کے زخموں کے اوپر وہ کپڑا جلا کے اس کی راکھ لگاتے تھے کہ خون زیادہ نہ بہہ جائے، مگر کوئی ایک لفظ بھی نہ بول سکے، ایک لفظ بھی نہ بول سکے، اور اگلے دن شہید ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے مدینے سے انہیں پھر گنج شہیداں واپس لایا جہاں سارے شہیدوں کے جسم ہیں۔ حضور نے انہی کپڑوں میں خون آلود لباس میں جنازہ کوئی نہیں پڑھایا حضور نے شہدائے احد پر، ان کو بھی بغیر جنازے کے وہیں دفنا دیا۔ فرمایا یہ میرا احد کا شہید ہے۔ میرے آقا نے فرمایا شہدائے احد قیامت تک اپنے سلام کرنے والوں کو ان کے سلام کا جواب دیں گے اور اپنی زیارت کرنے والوں کی اللہ کے حضور شفاعت کرتے رہیں گے۔ اس لیے جب کبھی مدینہ منورہ حاضری ہو، مدینہ منورہ یہ درخواست ہے احد کے میدان پر زیادہ جائیں۔ حضور کی عادت تھی، حضور کی عادت مبارکہ تھی۔ احد میں حضور کے بہت پیارے دفن ہیں۔ احد میں عبداللہ بن جہش حضور کے محبوب صحابی دفن ہیں۔ احد میں حضرت شماس بن عثمان حضور کے محبوب صحابی دفن ہیں۔ احد میں حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہیں۔ ایک ایک صحابی احد کے شہیدوں کا دیکھیں، وہ میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا تھا، وہ میرے حضور کا محبوب تھا، میرے حضور کا جانثار تھا۔ جب کبھی مدینہ حاضری ہو، مسجد نبوی شریف سے روزانہ وقت نکالیں یا ایک دو دن بعد نکالیں، بار بار شہدائے احد کے پاس جائیں، حضور کے چچا کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، عبداللہ بن جہش کو سلام عرض کریں، حضرت شماس بن عثمان کو سلام عرض کریں، حضرت ابو دجانہ کو سلام عرض کریں، اور ان سے کہیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے دعا کر دیں کہ آج مصطفیٰ کریم کی امت جن حالات میں ہے، آقا توجہ فرمائیں، اللہ اس امت کو اس مشکل سے نکال دے، اللہ امت مصطفیٰ کو نیک صالح قیادت عطا کر دے، اللہ امت مصطفیٰ کو جری اور جرأت مند قیادت عطا کر دے، اللہ مصطفیٰ کی امت کے جھنڈے کو پھر سے بلند کر دے، مصطفیٰ کی امت دین مصطفیٰ دنیا پر پھر حکمرانی کرے، آقا کا دین اس دنیا میں پھر غالب آ جائے، سچائی اور انصاف غالب آ جائے، حق غالب آ جائے اور باطل پھر سے مغلوب ہو جائے۔ اور حضور کے ان پیاروں کی بارگاہ میں جا کے جب اپنا سلام عرض کریں، جو لوگ بیٹھے مجھے نہیں پتا اگلے ہفتے کون جائے، حج پر کون جا رہا ہے مجھے نہیں پتا، مگر درخواست ہے جو وہاں چلا جائے میرے لیے سارے لوگوں کے لیے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے سلام ضرور کہہ دے، شہدائے احد کو سلام کہہ دے، حضور کی بیٹی سیدہ عالم کو سلام کہہ کے مسجد قوت الاسلام کے نمازیوں کے لیے، اس کے جمعہ کے شرکاء کے لیے، اس کے قاری صاحب کے لیے سب کا سلام عرض کریں وہاں پر، کیونکہ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور یہ وہ برکت ہے جو قیامت تک ہر ایک کے لیے جاری رہے گی، ہر ایک کے لیے ان کی دعا۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔